السلام علیکم. لیکچر نمبر 34 اسٹارٹ کرتے ہیں آج کیلکولس کا. اور آج آپ نوٹ کریں گے کہ میں نے ٹائی نہیں پہنی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمی بہت زور کی پڑ رہی ہے. تو اگر میں تھوڑا سا آکورڈ لگ رہا ہوں تو کوئی بات نہیں, کیونکہ اگر گرمی کی وجہ سے میرا دماغ تھوڑا سا گھوم جائے تو پھر میتھ تو صحیح نہیں پڑھا سکوں گا نا. تو بہتر یہ ہے کہ ٹائی نہ پہنی جائے. تو ہوپ فلی دیٹس اوکے ود یو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب لیکچر 34 شروع کریں گے تو اس میں جو باتیں کریں گے اس کے بارے میں تھوڑی سی اس کا جو ایجنڈا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کیا ہے. وہ آج کا بیسکلی ٹاپک جو ہے مین وہ وہی ہے جو ابھی تک کرتے ہیں, یعنی انٹیگرل کیلکولس اور اس کی اپلیکیشنز کیا, جہاں پہ ہم کہاں پہ لگا سکتے ہیں. بلکہ ہم نے دیکھا ہے ابھی پریویسلی پچھلے لیکچرز میں کہ ابھی تک ہم نے جو تھیوری ڈیولپ کی تھی ڈیفینٹ انٹیگرل کی, اس کو ہم نے استعمال کیا ایریا معلوم کرنے کے لیے. ایک طرح سے ایریا پہلے تو معلوم کیا, پھر یعنی ایریا انڈر دا گراف آف اے گیون کنٹینیوس فنکشن. اور ایسا تھا جس میں اوپر ایک کنٹینیوس فنکشن کا گراف تھا, باٹم پہ وہ کنفائنڈ تھا ریجن بائی سم انٹرول آن دی ایکس ایکسس. اور اس کا ہم نے پھر ایک تھیوری ڈیولپ کی تھی کہ جو ڈیفینیٹ انٹیگرل ہوتا ہے یہ کیسے یوز کیا جا سکتا ہے فار فائنڈنگ دی ایریا آف دس ریجن کنفائنڈ بائی a graph of a certain function on the top اور نیچے ایک انٹرول ایکس ایکسس پہ جو ہوگا. اچھا, اسی کو پھر ہم نے آئیڈیا کو جنرلائز کیا تھا. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی یہ جو ہے نیچے کنفائنمنٹ جو ہے ریجن کی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی انٹرول سے کی جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دو گرافس ہوں آپ کے پاس فنکشنز کے, ایف اور جی, اور اوپر ایف کا ہو نیچے جی کا ہو, اور ان کے درمیان جو ریجن ہے یعنی جو ریجن بنتا ہے اس کا ایریا کیسے معلوم کر سکتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ اس کی تھیوری کیا تھی. کوئی خاص فرق نہیں تھا, یہ تھوڑی سی جنرلائزیشن تھی اس کانسیپٹ کی جو ہم نے کچھ لیکچرز میں پہلے دیکھی تھی, جہاں پہ ہم نے ابھی جو میں نے کہا کہ ایریا معلوم کیا تھا اس ایریا کا, اس ریجن کا جو ایک فنکشن کے نیچے ہے اور کنفائنڈ ہے نیچے فنکشن کے گراف کے, اور اوپر سے اور نیچے سے جو ہے وہ ایک انٹرول سے ایکس ایکسس پہ. تو اب اسی کو جنرلائز کر کے ہم نے کہا تھا کہ جی اب آپ کے پاس دو فنکشنز ہیں اور ان کے گرافس ہیں, فنکشنز ایف اینڈ جی کہہ لیجئے, اور ان کے گرافس کے درمیان جو ریجن کنفائن ہوتا ہے اس کا ایریا کیسے معلوم کریں گے. تو یہ بھی جنرلائزیشن تھی اس کانسیپٹ کی, اور ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں, اور ہم نے کر بھی لیا تھا, بلکہ اس کی ایگزامپلس بھی کی تھیں اور سارا کچھ ڈیٹیل میں ورک آؤٹ کیا تھا. تو آج کے لیکچر میں اس انٹیگریشن کا جو آئیڈیا ہے یعنی جو ڈیفینیٹ انٹیگرل ہے, اس کو اب ہم مزید اپلائی کریں گے کچھ اور چیزوں کے لیے, کچھ اور ریئل لائف پرابلم کہہ لیں, ان کو حل کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا انٹرسٹنگ ٹاپک اب جو ہم آج دیکھیں گے اور اگلے 2-3 لیکچرز میں بلکہ دیکھیں گے, اس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ جو انٹیگرل ہوتا ہے یعنی جو انٹیگریشن یا انٹیگرل کیلکولس کہہ لیں, یہ کتنا انٹرسٹنگ ہے, اس کی کتنی یعنی تھیوری جو ہے یا فلسفی جو ہے کتنی خوبصورت ہے. کم از کم میرے خیال سے تو ایسا ہی ہے. میرے خیال سے جب آہستہ آہستہ آپ پریکٹس کریں گے, پرابلمس دیکھیں گے, اور آہستہ آہستہ جب سمجھ آئے گی آپ کو کہ سارے کیا بات ہو رہی ہے, تو یو ول ایکچولی سی دا بیوٹی ان دس ہول پروسیس. تو آج کا بیسک ٹاپک یہی ہے کہ ہم انٹیگرلس استعمال کریں گے, یعنی ڈیفینیٹ انٹیگرل ٹو فائنڈ والیوم آف سرٹن تھنگس, سرٹن آبجیکٹس کہہ لیجیے 3 ڈائمینشنل آبجیکٹس. ظاہر ہے وہی بات ایک دفعہ کئی دفعہ بلکہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایریا کو اگر 3 ڈائمینشن میں لے جائیں تو آپ کے پاس والیوم آ جاتا ہے. یعنی ایک اور طریقہ کہنے کا یہ ہے کہ 3 ڈائمینشنل ایریا جو ہے وہ ایک طرح سے والیوم ہوتا ہے. رفلی اسپیکنگ یعنی وہی بات ہے کہ ایک کانسیپٹ سرفیس ایریا ڈیولپ ہوتا ہے 3 ڈائمینشنز میں, اس کے بارے میں بھی ہم اب بات چیت کریں گے اگلے کچھ لیکچرز میں, اور دیکھیں گے کہ جو پراپر جو جنرلائزیشن ہے 2 ڈائمینشنل ایریا کی وہ 3 ڈائمینشنل سرفیس ایریا بنتا ہے. لیکن رفلی اسپیکنگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی جو 2 ڈائمینشنل ایریا ہے اس کا 3 ڈائمینشنل جو جنرلائزیشن ہے وہ والیوم بھی ہے. یعنی وہ ایک کیوب کی ایگزامپل اگر آپ ذہن میں رکھیں, جس کو ہم نے بلکہ ایک دفعہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ کیسے ہم کیوب تک پہنچتے ہیں لوور ڈائمینشن سے, تو یہی ظاہر ہوا تھا کہ جی ہاں ایریا جو ہے 2 ڈائمینشنل وہ والیوم سے کورسپونڈ کرتا ہے 3rd ڈائمینشن میں. خیر یہ ابھی اور باتیں کریں گے اس طرح کی مزیدار, یہ جو ڈائمینشنز اور سالڈس کی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آج کا ایجنڈا پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے, اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیسے کون سے پروسیسز ہوں گے جن کو ہم استعمال کریں گے فار فائنڈنگ والیوم آف سرٹن آبجیکٹس, اور اس میں ڈیفینیٹ انٹیگرل کہاں پہ رول پلے کرے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں. اچھا, آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے بیسکلی
والیوم, فائنڈنگ والیوم آف آبجیکٹس, اور بیسکلی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایز والیوم بائی سلائسنگ, اور ٹاپک ہے والیوم بائی سلائسنگ ڈسک اینڈ واشرز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والیوم ہی معلوم کرنا ہے ہمیں 3 ڈائمینشنل آبجیکٹس کا, سالڈس کا, لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ جو پروسیسز انوالوڈ ہیں وہ یہاں پہ میں نے لکھ دیے تھے ٹاپک کے اندر ہی, اور وہ ہے پروسیس بائی ڈسکس اینڈ پروسیس بائی واشرز. تو یہ ابھی ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں. آئیے دیکھتے ہیں باقی کیا کچھ باتیں کرنی ہے آج. اس میں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے ڈیفینیٹ انٹیگرلز ٹو فائنڈ والیومز آف 3 ڈائمینشنل سالڈس. تو 3 ڈائمینشنل سالڈس جیسے میں نے پہلے کہا تھا ان کے ہمیں والیوم معلوم کرنا ہے. تو یہ جو والیومز اب ہم معلوم کریں گے ان 3 ڈائمینشنل سالڈس کے, ان کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا پہلے. تو اس میں سب سے پہلی چیز تو ہم انٹروڈیوس کریں گے ایک کانسیپٹ سلنڈرز کا. یہ سلنڈرز جو ہوتے ہیں یہ سب سے بیسک ٹائپس آف کہہ لیں 3 ڈائمینشنل سالڈز ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کر لیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے دا میتھڈ آف سلائسنگ, یعنی سلائسنگ کو کیا میتھڈ ہے وہ جس کے ذریعے ہم والیوم معلوم کر سکتے ہیں یوزنگ آف کورس دا ڈیفینیٹ انٹیگرل. اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں گے والیومز بائی کراس سیکشنز پرپینڈیکولر ٹو دی ایکس ایکسس, والیومز بائی کراس سیکشنز پرپینڈیکولر ٹو دا وائی ایکسس. یہ اس وقت تھوڑا سا فارمل لگ رہا ہے, شاید کچھ زیادہ سمجھ نہ آئے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ, لیکن جب ہم دیکھیں گے تو یہ سب کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جناب والیومز آف سالڈز آف ریولیوشن. تو یہ سالڈز آف ریولیوشن کیا ہوتے ہیں, یہ بھی تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, اس کو بھی جب ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے تو دیکھ لیں گے. اور ان سالڈز آف ریولیوشن کا والیوم معلوم کرنے کے 4 طریقے ہیں جو یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں. والیومز بائی ڈسکس پرپینڈیکولر ٹو دی ایکس ایکسس, ڈسکس پرپینڈیکولر ٹو دا وائی ایکسس, اور پھر واشرز استعمال کریں گے وچ آر پرپینڈیکولر ٹو ایکس ایکسس, and then of course washers perpendicular to the y-axis. تو یہ جناب ہے ہمارا آج کا ایجنڈا. تو ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کریں گے ہم. تو اس میں وہی ہے کہ ابھی جو یہ بہت ساری چیزیں دیکھیں اس وقت شاید سینس نہ بناؤ زیادہ کہ بھائی یہ ساری کیا چیزیں تھیں. سلنڈرز کیا ہوتے ہیں یہ ابھی ہم پہلا ٹاپک ہے ڈسکس کریں گے. یہ جو سالڈز آف ریولیوشن ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ابھی ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں جب ٹاپک ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ہے کہ سب سے انٹرسٹنگ میرے خیال سے جو پارٹ ہے اس لیکچر کا وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے جب ہم سالڈز آف ریولیوشن کی بات شروع کرتے ہیں کرنا. یعنی بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی 2 ڈائمینشنل کہہ لیں کوئی پکچر ہے اور اس کو اگر روٹیٹ کریں تو کیا سالڈ ایک 3 ڈائمینشنل پکچر کیسے بنتی ہے. تو یعنی اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ ایک ریموٹ کنٹرول ہے, اس کو اگر ہم امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ بالکل چپٹا ہے, اس کے اندر کوئی تھکنس نہیں ہے, ٹوٹلی فلیٹ, تو اس کو اگر میں ایسے کر کے گھماتا ہوں 360 ڈگریز اور واپس آ کے یہاں پہ روک دیتا ہوں تو میرے پاس ایک اس نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس نے امیجنری طور پہ اگر آپ سوچیں کہ اس نے ایک ٹریس آؤٹ کیا سالڈ. جیسے میں اسے روٹیٹ کرتا ہوں تو یہاں سے ایک سالڈ کی سی ایک امیج بن رہی ہے, ایک طرح کی آپ کہہ لیں فوٹوگرافک امپرنٹ ایک طرح کا بن رہا ہے. اور وہی بات ہے کہ جب میں اس کو واپس لا کے روکوں گا میرے پاس ایک بینڈ سا بن جائے گا, ایسے گول سا. تو یہ بیسکلی سالڈ آف ریولیوشن ہوگا. خیر اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے آگے چل کے. ابھی ہم بات شروع کرتے ہیں سلنڈرز کی. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی, تو سلنڈرز کی جب بات ہم شروع کر رہے ہیں تو یہاں پہ وہی کانسیپٹ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ جو جیسے ریموٹ کنٹرول کو میں گھماتا ہوں تو میرے پاس ایک 3 ڈائمینشنل امیج آ جاتی ہے, سالڈ آ جاتا ہے. تو اسی کے بارے میں اب ہم تھوڑے بیسک لیول سے بات چیت شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایسا آئیڈیا کیا ہے, کیسے ڈیولپ ہوتا ہے یہ آئیڈیا. تو اس میں یہ بات ہے کہ کچھ تھوڑی سی پریویو ہم اس کا لے چکے ہیں کچھ ارلیئر لیکچرز میں. ایک لیکچر میں جب ہم نے ڈیفینیٹ انٹیگرل کو انٹروڈیوس کیا تھا اور اس میں ایریا کے بارے میں بات کی تھی کہ ایریا کیسے معلوم کر سکتے ہیں ہم. تو اسی لیکچر میں میرے خیال سے میں نے یہ تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ ایک 0 ڈائمینشنل پوائنٹ سے اسٹارٹ کر کے ہائر ڈائمینشنز میں کیسے جا سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک نقطہ ہے جسے ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی 0 ڈائمینشنل ہے, یعنی اگر آپ اس کو ایکچولی پین سے لے کے پیپر پہ بنائیں گے تو ظاہر ہے اس کی تو کوئی ڈائمینشنز ہوں گی کیونکہ اس میں وہ ایک سرکل بنے گا ایکچولی بہت چھوٹے ریڈیس کا. لیکن آئیڈیلی اسپیکنگ, میتھمیٹکلی اسپیکنگ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ نقطہ جو ہوتا ہے اس کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی, نہ لمبائی ہوتی ہے, نہ چوڑائی ہوتی ہے, نہ گہرائی ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں جی یہ 0 ڈائمینشنل ہو گیا.
پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نقطے کو لے کے ہم ایسے ایک لکیر کھینچ سکتے ہیں اس نقطے کو استعمال کرتے ہوئے, اس پوائنٹ کو استعمال کرتے ہوئے, تو ہمارے پاس ایک لائن آ جاتی ہے. آف کورس لائن کی ایک ڈائمینشن ہے لمبائی کہہ لیں. اب لمبائی ہمارے پاس 1 ڈائمینشنل ایک آبجیکٹ آ گیا ہے. اس کو اگر میں دونوں اینڈ پوائنٹ سے اوپر کی طرف ایکسٹینڈ کرتا ہوں تو لائن جو ہے وہ ہر ایک پوائنٹ پہ ایک ٹریس آؤٹ کرتی ہے سالڈ کو. یعنی بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ لائن تھی میرے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک, اس کو پوری لائن کو میں ایکسٹینڈ ایسے کروں تو جیسے ایک طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں, بچپن میں کرتے تھے یقیناً, اور اب بھی شاید کچھ لوگ کرتے ہوں, شوقیہ لوگ, کلاس روم میں جو چاک ہوتی ہے اس کو اگر آپ بلیک بورڈ پہ لے جا کے, آپ چاک بورڈ پہ لے جا کے ایسے رکھیں اور ایسے کھینچیں گے تو ایک سفید رنگ کا ایک سالڈ سا بنتا ہے. تو ایگزیکٹلی وہی کانسیپٹ ہے یہاں پہ کہ لائن جو ہے وہ ایک طرح کی چاک ہے. اس کو اگر میں ایسے اوپر کی طرف کھینچتا ہوں, گھسیٹتا ہوں ایک طرح سے, تو ہمارے پاس ایک سالڈ کیا بن جاتا ہے, 2 ڈائمینشنل سالڈ, جو کہ ایک اسکوئر بھی ہو سکتا ہے, جس کو ہم اسکوئر کہہ سکتے ہیں, بلکہ وہ اسکوئر ہی ہوگا. جیسے چاک اگر آپ ایسے کھینچیں تو ایک ریکٹینگل بن جاتا ہے, اسی طرح سے میں ایک ریکٹینگل بھی بنا سکتا ہوں یا اسکوئر بنا سکتا ہوں یوزنگ اے 1 ڈائمینشنل لائن. اچھا, اب یہ بات ہے کہ اب اگر میرے پاس اسکوئر آ گیا ہے یا ریکٹینگل آ گیا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے میں ایک 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ بنا سکتا ہوں. یعنی اگر میرے پاس وہ ہے اسکوئر ہے میرے پاس, تو اس اسکوئر کو میں نیچے سے ایسے اگر کھینچ سکتا تو میرے پاس ایک آ جاتا کیوب. یعنی جیسے اکارڈین ہوتا ہے, یعنی وہ ایک زمانے میں ابھی بھی ہوتا ہے بلکہ ایک ہینڈ ہیلڈ اکارڈین جو ہوتا ہے ایسے ایسے بجاتے ہیں. تو بلکہ اٹلی میں اٹالینس جو ہوتے ہیں وہ کافی ان کے کارٹونز میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندر بیٹھا ہوتا ہے کندھے پہ اور ایک جو بندہ ہے وہ ایسے ایسے ہینڈ اکارڈین بجا رہا ہے. تو وہ ہینڈ اکارڈین جو اکارڈین ہے اس کی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ایز این انالوجی, کہ اگر آپ اس کو امیجن کریں کہ بالکل فلیٹ ہے اور پھر یوں کھینچیں ایسے کر کے تو ایک طرح کی وہ ریکٹینگولر کیوب, ایک طرح کا ریکٹینگولر کیوب کہہ سکتے ہیں اسے, کریٹ کرتا ہے, جو کہ اکارڈین کے بیچ میں جو وہ کپڑا ہوتا ہے یا کاغذ اس سے کریٹ ہوتا ہے. اسی طرح میں اگر ایک اسکوئر لیتا ہوں 2 ڈائمینشنل ٹوٹلی فلیٹ اور اسے ایسے کھینچوں گا تو میرے پاس ایک کیوب آ جائے گا. اور یہی بیسک آئیڈیا ہے سلنڈرز کا. تو یہ سلنڈر کیا چیز ہوتی ہے؟ سلنڈرز جو ہوتے ہیں یہ بالکل جو ابھی آخری بات میں نے کی تھی کہ اگر آپ ایسے کر کے اسکوئر کو, یعنی جو فلیٹ 2 ڈائمینشنل اسکوئر ہے اس کو اگر آپ پکڑ کے ایسے کھینچیں اوپر کی طرف تو آپ کے پاس ایک میں نے اس کا ورڈ استعمال کیا تھا ریکٹینگولر کیوب, لیکن اصل ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو اس کو ہمیں کہنا چاہیے سلنڈر, کیونکہ سلنڈرز جو ہوتے ہیں وہ آبویس سی بات ہے کہ ہمیں پتا ہے سلنڈرز کیسے ہوتے ہیں. یہ گیس کے سلنڈر ہمیں ملتے ہیں بازار میں, وہ بیسکلی سرکولر ہوتے ہیں اور لمبوترے ہوتے ہیں ایسے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سرکولر ہو سکتا ہے کہ وہ اسکوئر ہوں. جیسے یہاں پہ میں نے ایک اسکوئر سلنڈر بنایا, تو اب جو ٹرمینالوجی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جی میں نے ایک اسکوئر کو استعمال کرتے ہوئے اس کو جب کھینچا 3rd ڈائمینشن میں تو میرے پاس ایک اسکوئر سلنڈر آ گیا. تو سلنڈر ایک ایسی چیز ہوگی جو اسی طرح کے پروسیس سے کریٹ کی جائے گی. یعنی میرے پاس ایک 2 ڈائمینشنل فگر ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس کو اگر میں کھینچوں گا اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف تو جو ریزلٹنگ آبجیکٹ ہوگا 3rd ڈائمینشن میں جس کی ہائٹ ہوگی وہ اس کو ہم سلنڈر کہیں گے. اچھا جی, تو اب اس کو تھوڑا سا جو کانسیپٹ ابھی تک ہم نے ڈیولپ کیا ہے سلنڈرز کا, اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی اور ڈیفائن کر لیتے ہیں. یعنی میں نے ابھی تک کہا آپ سے جو آئیڈیا ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ یہ تھا کہ اگر میرے پاس کوئی 2 ڈائمینشنل فگر ہے, ٹھیک ہے, یعنی جو بالکل فلیٹ ہے, اسکوئر بھی ہو سکتا ہے, سرکل بھی ہو سکتا ہے, کسی قسم کی بھی چیز ہو سکتی ہے ایز لانگ ایز اٹس فلیٹ, تو اس کو اگر میں کھینچ کے 3rd ڈائمینشن میں لے جاؤں تو ریزلٹنگ آبجیکٹ جو ہوگا, جو ریزلٹنگ سالڈ ہوگا, وہ اس کو ہم کہیں گے سلنڈر, ٹھیک ہے جی. تو ایک عام جو اصطلاح میں ہم استعمال کرتے ہیں سلنڈر کا ورڈ وہ ہوتا ہے جو گیس کے سلنڈر جیسے ہمیں ملتے ہیں CNG والے, وہ والے نہیں, وہ بھی سلنڈرز ہوتے ہیں, لیکن مور جنرلی اٹس اینی آبجیکٹ دیٹ یو گیٹ بائی ایکسٹینڈنگ اے 2 ڈائمینشنل آبجیکٹ انٹو دا 3rd ڈائمینشن. لیکن یہ کس طرح سے, اس کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کسی طرح سے بھی کھینچ لوں میں, یعنی مقصد یہ ہے کہ کیا پتا میں یہ جو میرے پاس فلیٹ فگر ہے اس کو اگر میں یوں کر کے کھینچتا ہوں تو کیا یہ جو ریزلٹنگ سالڈ ہے یہ بھی سلنڈر ہے؟ اٹس اے گڈ کوشچن کہ یہ جو اگر اس طرح کی کوئی چیز بن رہی ہے تو یہ سلنڈر تو ظاہر ہے لیکن نہیں بھی ہے ایک طرح سے, کیونکہ سلنڈر ہمارے ذہن میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایسا سالڈ آتا ہے جو بالکل سیدھا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, ہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کرو جو میں نے سالڈ کریٹ کیا ہے یہ سلنڈر شاید نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ چلیں نہیں ہے, اس کو ہم تھوڑا سا اور ٹیکنیکلی ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ جب یہ جو کھینچنے کا طریقہ ہے ٹو گیٹ اے سلنڈر,
اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو میرے پاس 2 ڈائمینشنل فگر ہے، ہو سکتا ہے اسکوئر ہو سکتا ہے ریکٹینگل ہو سکتا ہے ٹرائنگل ہو سکتا ہے جناب ایک واشر ہو یعنی سرکل ود اے ہول ان اٹ، ان کے بارے میں بھی بات کریں گے ابھی. تو اس کو ایک اس طرح سے کھینچا جائے کہ یہ جو آبجیکٹ ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم لیتے ہیں ابھی ایک اسکوئر ہے میرے پاس فلیٹ 2 ڈائمینشن میں، اس کے سینٹر سے اگر میں ایک لائن کھینچوں اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ایک طرح کا ایکسس ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ لائن جو ہے اٹس این ایکسس پرپینڈیکولر ٹو دی آبجیکٹ ان 2D. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ فلیٹ ہے ایسے کر کے تو اس سے جو میں لائن کھینچ رہا ہوں یہ پرپینڈیکولر ہے، اس کا لائن کا اور جو سالڈ ہے اس کے درمیان 90 ڈگری کا اینگل بنتا ہے. تو اب یہ لائن میرے پاس اگر آ گئی ہے اور اس لائن کو میں ایز مائی ایکسس استعمال کرتا ہوں اور اب کھینچتا ہوں اس کو فلیٹ آبجیکٹ کو انٹو دا 3rd ڈائمینشن، دین آئی ول ہیو ٹو فالو دس لائن ایز مائی گائیڈ. تو یہ جو ریزلٹنگ سالڈ اب ہوگا دیٹ از واٹ وی ول کال اے سلنڈر. یعنی یہاں پہ ایک کانسپٹ آ گیا ایک ایکسس کا وچ از پرپینڈیکولر ٹو دی فلیٹ آبجیکٹ، اینڈ اف یو ایکسٹینڈ اور پل that flat object into the 3rd dimension using that axis as a guide, the resulting object is called a cylinder. تو یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ہیں جو دیکھ لیتے ہیں ابھی کہ کس ٹائپ سے سلنڈر ہو سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو فگر ہے، یہاں پہ نوٹ کریں کہ پہلے فگر میں ایک واشر ہے میرے پاس which is my 2 dimensional object، اور اس کے پرپینڈیکولر ایک لائن ہے جو ہاریزونٹل ہوگی ظاہر ہے، اور اب واشر کو اگر میں موو کرتا ہوں اس لائن کے ساتھ ساتھ بیک اینڈ فورتھ، دا ریزلٹنگ تھنگ از اے سلنڈر ود اے ہول ان اٹ، بٹ نن دا لیس دا وے وی ڈیفائنڈ اے سلنڈر دس از آلسو اے سلنڈر. سملرلی ایک میرے پاس ٹرائنگل ہے جس کو میں موو کرتا ہوں تو ایک ٹرائنگولر پیرامڈ کہہ لیں یا ٹرائنگولر اس کو کہہ سکتے ہیں سلنڈر کہہ لیں. ایک اسکوئر ہے جس کو موو کرتے ہیں تو ایک اسکویریکل سلنڈر آ جاتا ہے. ساتھ میں ایک بڑی عجیب سی ایک فارم ہے، ایک 2 ڈائمینشنل آبجیکٹ ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے لیکن ایک ریجنس ہے. اس کو اگر میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں پرپینڈیکولر ٹو دا لائن دیٹ وی ہیو ہیئر وچ از دی ایکسس، تو ایک اور مزیدار قسم کا ایک سلنڈر بن جاتا ہے یہاں پہ. تو جناب یہ آپ کے ہو گئے کچھ ایگزامپلز آف سلنڈرز کہ کیسے بنتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں. اب ان کے مزید آگے ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. نوٹ کریں کہ اگر میرے پاس ایک سلنڈر ہے تو میں اس کا ایریا کیسے معلوم کروں گا. تو یہ ایک اچھا سوال ہے کہ میرے پاس ایک سلنڈر میں نے بنایا اسی پروسیس سے. اب اس کے اندر وہی بات ہے کہ پہلے جو فلیٹ آبجیکٹ تھا اس کا تو ایک ایریا معلوم کر سکتے تھے ہم. اب میں اس کا جو ریزلٹنگ سالڈ بنا ہے اس کے اندر ایک والیوم جو ہوتا ہے وہ بیسکلی وہ چیز ہوتی ہے، یعنی ایک طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ والیوم جو ہے وہ کوانٹٹی ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ ایک سالڈ اپنے اندر کنٹین کر سکتا ہے. یعنی اگر میرے پاس ایک سلنڈر ہے اور اس میں پانی بھر دوں تو ایک سوال یہ ہوگا کہ اس کے اندر کتنا پانی آ رہا ہے. تو دیٹ وڈ بی اے والیوم پرابلم کہ اس سلنڈر کا والیوم کتنا ہے، یعنی اس کے اندر کتنی کوئی مقدار آ سکتی ہے. تو دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ. تو نوٹ کریں کہ سمپل سی بات ہے کہ اگر میرے پاس یہ جس طرح سے میں نے سلنڈرز بنائے ابھی ہم نے دیکھے تو والیوم معلوم کرنا بڑا آسان کام ہے، کیونکہ یہ جو ریجن ہے 2 ڈائمینشنل اس کا ایریا اگر آپ معلوم کر لیں تو فائنڈنگ دی والیوم آف دا ریزلٹنگ سالڈ از سمپل ایز سیئنگ والیوم ایکولز ایریا ملٹیپلائڈ بائی دا ہائٹ آف دی آبجیکٹ آف دا سلنڈر. تو یہ ایک فارمولا سمپل سا بن جاتا ہے. یہاں سے ہم تھوڑی سی اب اس کو، یہ بہت ہی کروشل سا اسٹیپ ہے، اس کو لکھ لیتے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ جس طرح کی ہم نے باتیں کی ہیں ابھی سلنڈر جنریٹ کرنے کی، یعنی جو ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ 2 ڈائمینشن سے ہم ایک 3 ڈائمینشنل سلنڈر بنا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ والیوم جو ہوگا ان آبجیکٹس کا، سالڈس کا، وہ ہوگا ایریا ٹائمز ہائٹ. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا ہو گیا والیوم. اب اس میں یہ دیکھیں کہ اب ہم جنرلائز کرنا چاہتے ہیں اس بات کو کہ ہم والیوم ایک گیون ایک سالڈ ہے گا میرے پاس، تو اس کا میں والیوم کیسے معلوم کروں. تو عام طور پہ سالڈز جو ہم دیکھیں گے وہ سلنڈر ٹائپ کے ہو سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی آبجیکٹ ایسا ہے آپ کے پاس 3 ڈائمینشنل جس کو آپ سلنڈرز کے اندر، جس کی شیپ اگر آپ اس کے اندر سے سلنڈرز نکال سکیں، یعنی امیجن کر سکیں کہ اس کے اندر سلنڈر بیٹھے ہوئے، تو ہم والیوم بڑے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. اور سلنڈر کا والیوم بڑے آسانی سے اس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سلنڈر کا کوئی بھی کراس سیکشن لیں، ٹھیک ہے، یعنی کراس سیکشن یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ریموٹ کنٹرول ہے یہ بھی ایک سلنڈر ہے، ٹھیک ہے جی.
اب اس کو اگر میں کراس سیکشن لیتا ہوں, یعنی کراس سیکشن لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک اپنا کہہ لیں اس کو ایک پلین لے کر ایسے اس کے تھرو گزارتا ہوں سالڈ کے, تو جہاں سے سالڈ اس کو کاٹے گا, جو پلین اس کو کاٹے گا, یعنی جیسے کہ آپ ایک چھری لے لیں اور اس کو ایسے کاٹ دیں, تو جو کٹی ہوئی شیپ اگر آپ ان دونوں کو الگ کر کے دیکھیں گے تو جو شیپ بنی ہوگی سائڈ میں, دیٹ از واٹ وی کال اے کراس سیکشن. تو کراس سیکشن جو ہے وہ وہی چیز ہے جس سے ہم نے سلنڈر جنریٹ کیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر میرے پاس ایک گول, بالکل پیور گول سلنڈر ہے, گول شیپ کا, راؤنڈ شیپ, اس کو اگر میں ایسے کاٹتا ہوں تو کراس سیکشن ول آبویسلی بی اے سرکل. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر مجھے کراس سیکشن معلوم ہو جائے اور سلنڈر کی ہائٹ معلوم ہو تو میں والیوم بڑے آسانی سے معلوم کر سکتا ہوں. کیونکہ کراس سیکشن کی اگر سرکل ہے تو ایریا بڑے آرام سے معلوم کیا جا سکتا ہے. اس کا فارمولا پتا ہے پائی آر اسکوئرڈ, جہاں پہ آر جو ہے وہ ریڈیس ہے سرکل کا. لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سلنڈر ہو جس کی شیپ بڑی کمپلیکیٹڈ ہو, یعنی جیسے ابھی ایگزامپل دیکھی تھی ہم نے اسکرین پہ کہ جس میں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کی شیپ تھی جو کراس سیکشن تھا اس کی شیپ, اور اس کا ایریا معلوم کرنا مشکل تھا, ورنہ ہائٹ تو ہمیں معلوم تھی سلنڈر کی. تو یہ اس ٹائپ کے سوالات ہیں جو اب ہم ایڈریس کرتے ہیں یوزنگ دا آئیڈیاز وی ہیو ڈسکس سو فار. اچھا جی, تو یہ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک سالڈ آبجیکٹ ہے جس کا کراس سیکشن جو ہے وہ کوئی خاص قسم کی شیپ نہیں ہے, جس کا ایریا ہم آرام سے معلوم کر سکیں, یعنی جیسے سرکل اگر آئے کراس سیکشن تو ایریا بڑے آرام سے معلوم ہو سکتا ہے, اور پھر ملٹیپلائی کر دیں ہائٹ سے, ریزلٹنگ والیوم آپ کے پاس آ جائے گا. سملرلی اگر ٹرائنگل ہو کراس سیکشن کی شیپ تب بھی والیوم معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ ٹرائنگل کا ایریا بڑے آسانی سے معلوم ہو جائے گا. لیکن کوئی اگر ارریگولر سی شیپ ہو, نہ ٹرائنگل ہو نہ کوئی اور سرکل ہو, بلکہ کوئی عجیب و غریب گول سی, اور میرے خیال سے ہو سکتا ہے کوئی تکونی سی بھی ہو, شامل مکس ہو کے کوئی شیپ بنے کراس سیکشن کی, تو اس کیس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں دا آئیڈیا آف سلائسنگ, یعنی جو ہم نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ دا میتھڈ آف سلائسنگ, وہ ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو اب ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ اب ایک تصویر بناتے ہیں. اب چونکہ ہم سلائسنگ کی بات کر رہے ہیں شروع, تو ایک تصویر سے شروع کرتے ہیں جس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو آئیے اس تصویر کو دیکھتے ہیں. اس تصویر میں دیکھیں کہ یہ ایک ایسا سالڈ ہے ہمارے پاس جس کا اگر میں کہیں بھی کسی جگہ پہ ڈفرنٹ جگہوں سے اگر کراس سیکشن لیتا ہوں تو میرے پاس ڈفرنٹ قسم کے ریکٹینگلز آئیں گے. یعنی یہ ایک سالڈ جو ہے یہ ایک طرح کا اسکوئر ہے, وہ ریکٹینگولر, وہ ہے اپنا ریکٹینگل ہے 3 ڈائمینشنل, لیکن اس کی چھت جو ہے, جو ہائٹ ہے وہ ڈفرنٹ ہے ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سالڈ کا اگر میں کراس سیکشن لوں گا شروع میں, جیسے ابھی تصویر آپ نے دیکھی, تو اس میں ریکٹینگلز آئیں گے جن کی ہائٹ ڈفرنٹ ہوگی فرام ریکٹینگولر کراس سیکشنز اف آئی ٹیک دا کراس سیکشن مچ فردر ان دا سالڈ. تو یہ ایک پرابلم یہاں پہ ایسی آ رہی ہے کہ چونکہ ہائٹ یونیفارم نہیں ہے اس سالڈ کی, تو لہٰذا جو ریزلٹنگ کراس سیکشنز ہیں ان کا ایریا ڈفرنٹ آئے گا ہر دفعہ. تو پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہر دفعہ کراس سیکشن کا ایریا ڈفرنٹ آئے گا, تو میں سمپلی وہ جو فارمولا بھی ہم نے دیکھا تھا سلنڈرس کے کیس میں کہ ہائٹ آف دا سالڈ ملٹیپلائڈ بائی دا ایریا آف دا کراس سیکشن, وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہر دفعہ کراس سیکشن کا ایریا ڈفرنٹ آئے گا, چونکہ ظاہر ہے اس کی ہائٹ ڈفرنٹ ہوگی, کراس سیکشن کی چوڑائی ڈفرنٹ ہوگی. تو یہاں پہ اب ہم سلائسنگ کا میتھڈ انٹروڈیوس کرتے ہیں ان آرڈر ٹو فائنڈ دا ایریا, دا والیوم آف دا سالڈ وداؤٹ ایکچولی یوزنگ دا سمپل فارمولا. ایکچولی کہنا یہ چاہیے کہ وہ سمپل فارمولا ہی استعمال کریں گے, لیکن تھوڑے سے انٹرسٹنگ وے میں, جو کہ ہمیں اس کو سالو کرنے کے لیے الاؤ کرے گا کہ ہم اس کو معلوم کر سکیں والیوم کو. تو ایسا کرتے ہیں کہ سولوشن اس کا معلوم کرنے کے لیے کہ پروسیس کو کس طرح ڈیولپ کریں, ایسا کرتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے فگر دیکھا تھا, یہ جو سالڈ بنایا تھا جس کے ڈفرنٹ کراس سیکشنز آتے ہیں, اس کے نیچے ایک ایکس ایکسس امپوز کر لیتے ہیں. یعنی اگر یہ سالڈ ہے تو اس کی بیس کے اوپر میں ایک ایکس ایکسس بنا رہا ہوں, اور جہاں پہ سالڈ شروع ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو پوائنٹ کو ڈیزگنیٹ کر رہا ہوں ایز سم نمبر اے, اور جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس کو ڈیزگنیٹ کر رہا ہوں ایز دا نمبر بی. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں بنا کے. یہ سمپلی ایک وہی سالڈ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا, فرق صرف اتنا ہے کہ اب اس کے نیچے ایک ایکسس بنا ہوا ہے, ایکس ایکسس, اور یا ایکسس لائن کہہ لیں, اور لوور اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایکس ایکولز اے, اور جو رائٹ اینڈ پوائنٹ ہے یا ہائیسٹ لیول پہ جو ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ ختم ہو رہا ہے سالڈ, وہاں پہ ہم ایکس ایکولز بی کی ویلو استعمال کریں گے.
تو اب ایسا کرتے ہیں کہ یہ اب ہم نے بنا لیا ہے ایکس ایکسس کے اوپر لائن سالڈ کے اوپر. اب یہ جو ابھی تک ہم نے بات تو کر ہی لی ہے کہ ہر ڈفرینٹ پوائنٹ پہ کراس سیکشن اگر لیں گے سالڈ کا تو جو کراس سیکشن ہوگا اس کا ایریا ڈفرینٹ آئے گا. اس کو بلکہ بنا بھی لیتے ہیں تصویر کو کہ یہ آئیڈیا ہے کیا. تو آئیے دیکھیں کہ یہ جو اب چونکہ اب ہمارے پاس سالڈ کے نیچے ایک ایکس ایکسس کی لائن آ گئی ہے, تو یہاں پہ اگر ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ان دی انٹرول اے اینڈ بی اگر میں کراس سیکشنز لیتا ہوں تو میرے پاس ڈفرینٹ ہائٹس کے ریکٹینگلز آتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ریکٹینگلز کا کوئی میں ایک ایریا کو نام دے سکتا ہوں, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اے آف ایکس. تو یہ جو اے آف ایکس ہے یہ ایریا ریپرزینٹ کر رہا ہے آف دی کراس سیکشنل ریکٹینگلز دیٹ وی آر گیٹنگ. اینڈ نوٹس دیٹ فار ڈفرنٹ پوائنٹس along دی ایکس ایکسس the values of A of x will be different depending on the height of the resulting cross section. اچھا جی, اب اس کو اب ہم ظاہر ہے پرابلم تو پتا چل گئی کیا ہے, تو اس کو ریزالو کیسے کرتے ہیں وہی سارا مقصد ہے ہمارا کہ سلائسنگ کے میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم ریزالو کریں. تو سلائسنگ کو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ سلائسنگ سے ظاہر سی بات ہے امیج کلیئر ہوگی کہ آپ کے پاس سالڈ ہے تو آپ اس کو ڈفرنٹ سلائسز لیں اس کے سالڈ کے, اور ایچ سلائس کو آپ کنسیڈر کریں اور پھر دیکھیں کہ اس سے کیا ریزلٹ اخذ کیا جا سکتا ہے. تو آئیں اس کو ڈیولپ کرتے ہیں فردر اس آئیڈیا کو. اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے جو ایکس ایکسس امپوز کیا ہے آن دا سالڈ ود این انٹرول اے ٹو بی, اس کو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب ڈیوائڈ کر لیتے ہیں انٹو اسمالر پیسز. تو یہاں پہ وہی کانسیپٹ وہی ہے جو ہم نے انٹیگریشن کا ابھی تک دیکھا ہے جب ایریا معلوم کیا تھا کہ جو گیون انٹرول ہے اس کو سب ڈیوائڈ کر لیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ڈیفینیٹ انٹیگرل یہاں پہ رول پلے کرے گا, اور بالکل کرے گا, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کیسے کرے گا. تو آئیں اس کو فردر ڈیولپ کرتے ہیں. لیٹس ڈیوائڈ دی انٹرول اے بی انٹو این سب انٹرولس آف وتھ ڈیلٹا x1 ڈیلٹا x2 آل دا وے ٹو ڈیلٹا xn. اور ہم اس طرح سے کریں گے کہ یہ جو ڈیلٹا x1 وغیرہ آئے ہمارے پاس سب انٹرولس کی وتھ, یہ ہمارے پاس اس لیے آئی کہ ہم نے یہ جو پوائنٹس ہیں x1 سے لے کے xn تک, ان کو ہم نے بیچ میں امپوز کر دیا, انسرٹ کر دیا بٹوین دی اینڈ پوائنٹس اے اینڈ بی. ناؤ وی کین پاس اے پلین پرپینڈیکولر ٹو دی ایکس ایکسس تھرو ایچ آف دیز پوائنٹس. بالکل کر سکتے ہیں. اینڈ دین نوٹس دیٹ دیز پلینز ول سب ڈیوائڈ دا سالڈ انٹو سلائسز S1 S2 آل دا وے ٹو Sn. یہ آپ کے سامنے ہے فگر, دیکھ لیجئے کہ ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس ہر ڈفرنٹ انٹرول سے کورسپونڈ کرتا ہر ڈفرنٹ پوائنٹ پہ اگر آپ کراس سیکشن لیں گے تو آپ کے پاس ایک وہ آئے گا, سالڈ آئے گا, جس کے جو بیسکلی سلائسز ہوں گے اس سالڈ کے. تو یہ ابھی تک ہم نے ڈیولپ کیا آئیڈیا کہ آپ کا جو انٹرول ہے اس کو آپ نے سب ڈیوائڈ کر دیا, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز لے لیے انٹرول کے, اور پھر آپ نے ان پوائنٹس کے اوپر, ظاہر ہے ڈفرنٹ وڈث ہوں گی ان انٹرولس کی, آپ نے جب پوائنٹس انٹروڈیوس کیے تو ضروری نہیں سب برابر کیے ہوں, ہو سکتا ہے برابر ہوں, ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ ہوا کہ جب آپ نے وہ انٹروڈیوس کیے پوائنٹس x1 سے لے کے xn تک بٹوین اے اینڈ بی, تو آپ کے پاس سب انٹرولز آ گئے. ٹھیک ہے جی. اب ان سب انٹرولس پہ آپ نے کراس سیکشنز لیے سالڈ کے, آپ نے بیسکلی پلین لیا, ایک چھری لی, اور آپ نے ایسے کر کے سالڈ کے تھرو چھری ماری ایسے کر کے کہ وہ اس پوائنٹ پہ جا کے ختم ہوئی جو آپ نے انٹروڈیوس کیے, اور آپ نے سب پوائنٹس پہ کیا ایسے. تو آپ کے پاس کراس سیکشنز آ گئے بہت سارے, جن وہ ایسے کراس سیکشنز ہیں جنہوں نے بیسکلی بریک کر دیا ہے آپ کے سالڈ کو انٹو اسمال چنکس. یعنی جیسے مکھن کو اگر آپ کاٹیں ایسے ایسے کر کے, تو آپ نے پلین چھری جو ہے وہ آپ کا پلین ہے, ٹھیک ہے, اور جب آپ کاٹ دیتے ہیں تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے, آپ کے مکھن کے جو بار ہوتی ہے اس کے بہت سارے پیسز ہو جاتے ہیں خاص تھکنس کے ساتھ. وہی یہاں پہ ہوا ہے کہ آپ کا جو سالڈ ہے اس کے اب پیسز بن گئے جن کی کوئی خاص وڈتھ ہے, اور وہ پیسز جو ہے ان کو ہم نے ڈیزگنیٹ کیا ہے ایز سلائسز. ان کو ہم سلائسز کہہ رہے ہیں, جیسے ڈبل روٹی کاٹتے ہیں اس میں بھی سلائسز ہوتے ہیں, اسی طرح ان سلائسز کو ہم نے نام دے دیا ہے S1 سے لے کے Sn تک. اچھا, اب یہ جو سلائسز بنے ان کو تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ریزلٹ نکلتا ہے. یہی مقصد تھا سارا. ایک جنرل آربیٹری سلائس کو ہم چوز کرتے ہیں, لیٹس کال اٹ S سب K, اور اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ آپ کے سامنے ہے سلائس SK, اور اس میں دیکھیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک تھک سلائس ہے, موٹا سا سلائس ہے. اس کو کچھ اس طرح امیجن کرتے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا پتلا سلائس ہوتا
یعنی اگر یہ سلائس کافی باریک ہوتا یعنی اس کی وڈتھ چھوٹی ہوتی تو اس میں یہ ہوتا کہ اس کا اگر میں ایک کراس سیکشن لیتا یعنی سلائس کو پھر سے میں کاٹتا تو جو ریزلٹنگ کراس سیکشن ہوگا جو ہوتا یا کہہ لیں ہوگا وہ بہت زیادہ اس کے اندر فرق نہیں آئے گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اس کی موٹائی بہت کم ہے سلائس ایس کے کی تو اگر اس کے 3-4 کراس سیکشن میں بناتا ہوں تو ان کی ہائٹ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنا چھوٹا باریک سا سلائس تھا ٹو بگن ود کہ اس کے اگر مزید چھوٹے ٹکڑے بنائے جائیں تو ان کے شیپ میں زیادہ فرق نہیں ہوگا. جیسے ڈبل روٹی کو آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, اس میں بریڈ کو لے کے آپ اس کے اندر سلائسز کریں مزید تو اگر سلائس پتلا ہے تو اس کے زیادہ سلائسز نہیں کیے جا سکتے یعنی سلائس کی جو کراس سیکشن بنتا ہے وہ ویری نہیں کرے گا. اب سیدھی سی بات ہے کہ یہ جب ہی ہوگا جب آپ کا جو انٹرول ہے ڈیلٹا ایکس کے وچ کورسپونڈس ٹو دس سلائس از ویری اسمال یعنی اس کی تھکنس بہت زیادہ نہیں ہے. تو اس میں وہی بات ہے کہ اگر تھکنس کم ہوگی ڈیلٹا ایکس کے کی تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو کراس سیکشن ہے اس کے ایس کے سلائس کے وہ زیادہ ویری نہیں کریں گے شیپ میں. تو اب مقصد صرف یہ ہے کہ جناب آپ نے ایک ایسا انٹرول چوز کیا ہے, کرنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیلٹا ایکس جو سلائس آپ دیکھتے ہیں ایس کے وہ اتنا پتلا ہو کہ اس کے جو سلائسز لیے جائیں اور اس سے جو ریزلٹنگ کراس سیکشنز بنتے ہیں ان کی شیپ میں زیادہ فرق نہ ہو. اور یہ جب ہی ہوگا جب ڈیلٹا ایکس کے بہت باریک ہوگا ٹو بگن ود. تو یہی اب ہم اس کو مزید ڈیولپ کریں گے. اب یعنی اس میں ایک چیز اور ہے دیکھنے کی, وہ یہ ہے کہ اگر میں اس امیجن کرتا ہوں کہ ڈیلٹا ایکس کے بہت باریک ہے, ٹھیک ہے جی, اب چونکہ وہ باریک ہے تو اس میں اگر میں کوئی بھی ایک پوائنٹ چوز کرتا ہوں ایکس کے اسٹار تو جو میرے پاس اس سے کیا ہوگا, یعنی اس کو جیسے ہم نے پہلے جب ایریا معلوم کیا تھا تب بھی ہم نے آپ کو یاد ہوگا ایکس کے اسٹار ایک چوز کیا تھا, تو یہاں پہ اگر ہم چوز کریں گے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ اگر میں پتلے سے ایک چھوٹے سے انٹرول میں ایک اور پوائنٹ چوز کرتا ہوں ایکس کے اسٹار اور اس پہ اپنا سلائس ایک بناتا ہوں اس آلریڈی باریک سلائس کا, تو اوریجنل سلائس اور اس سلائس میں زیادہ فرق نہیں ہوگا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراس سیکشن جو بنے گا اس پوائنٹ پہ وہ اس کی ہائٹ زیادہ چینج نہیں ہوگی اپنے اوریجنل سلائس سے. تو اب اس میں یہ ہوگا کہ اب ہم اس ایکس کے اسٹار پہ جو سلائس لیتے ہیں اس کا ایریا ہم معلوم کر سکتے ہیں. وہ کس طرح کریں گے ابھی دیکھتے ہیں, لیکن اس کو پہلے یہ کرتے ہیں کہ اس کو ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں ایز ایریا ایٹ دا پوائنٹ ایکس کے اسٹار. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا والیوم ہم کیسے معلوم کریں گے. یعنی مقصد یہ ہے کہ جو سلائس ہے آپ کے پاس ایس کے, اس کا ہمیں والیوم معلوم کرنا ہے. چونکہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم ایس کے کا والیوم معلوم کر لیں گے تو ہم اسی فارمولے کے تحت باقی سارے سلائسز کا بھی والیوم معلوم کر لیں گے, اور جب ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ریزلٹنگ جو والیوم آئے گا وہ اوریجنل سالڈ کا والیوم ہوگا. تو اب اس اگر ایس کے کا سلائس کا ہمیں والیوم معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے اس کو بہت کہتے ہیں بہت باریک کر دیں, اور پھر اس باریک انٹرول کے اندر جو کورسپونڈنگ انٹرول ہے نیچے اس کے اندر ایک پوائنٹ چوز کریں ایکس کے اسٹار, اس پہ ایک سلائس لیں اور پھر دیکھیں کہ اس کا ایریا معلوم کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور کر سکتے ہیں تو پھر والیوم بڑے آسانی سے آ جاتا ہے. بائی دس اکویشن دا والیوم آف دا سلائس ایس کے ول بی اپروکسیمیٹلی وی کے which is the same which is approximately equal to a of x k star times delta x. یعنی یہ وہ فارمولا ہے جو آپ کو کراس سیکشن کا ایریا آپ نے جو ایکس کے اسٹار پہ معلوم کیا ہے ملٹیپلائڈ بائی دا تھکنس آف دی انٹرول ول گیو یو دا والیوم آف دا سلائس ایس کے. اور اسی پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے ہم پورے سالڈ کا والیوم معلوم کر سکتے ہیں ایز وی ایکولز V1 پلس V2 پلس آل دا وے ٹو V sub n, and that's of course equal to the summation from k equals 1 to n of the area of the cross section at x k star times delta x k. تو یہ آپ کے پاس آ گیا فارمولا والیوم کا آف آل دا سلائسز. یعنی یہ جو جتنے بھی سلائسز کا آپ معلوم کریں گے والیوم, ان کو جب ایڈ کریں گے تو اوریجنل سالڈ کا والیوم آپ کے پاس آ جائے گا. پرابلم یہی ہے کہ یہ جو اکویژن لکھی ہے سمیشن کی, اس میں ڈیلٹا ایکس کے ہے اور ایکس کے اسٹار ہے جس پہ ہم ایریا معلوم کر رہے ہیں کراس سیکشن کا. تو وہی بات ہے کہ ڈیلٹا ایکس کے کو ہم چھوٹے سے چھوٹا لینا چاہتے ہیں. تو یہ ہم کیسے کریں گے؟ یہ اسی طریقے سے کریں گے کہ جیسے ہم نے پہلے ایریا معلوم کرتے وقت کیا تھا
انٹیگرلس کے بارے میں جب بات کی تھی کہ اگر ہم یہ جو ڈیلٹا ایکس کیز ہم نے بنائے تھے بہت سارے سب ڈویژنس، ان میں جو سب سے بڑا ہے اس کو اگر ہم کہیں کہ اس کو زیرو کی طرف جانے دیں تو آٹومیٹکلی باقی جو چھوٹے ہوں گے وہ بھی زیرو کی طرف جائیں گے. یعنی وہی کہنے کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے جو انٹرول آپ نے امپوز کیا تھا اپنے سالڈ پہ، اس کے بہت سارے چھوٹے 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 پیسز کر دیں تو آپ کی ڈیلٹا ایکس کی جو تھکنس ہوگی وہ بہت باریک ہوگی، اور چونکہ وہ بہت باریک ہوگی تو جو آپ نے سلائسز بنائے تھے ایس کے جو ہم نے جس کو ایس کے کہا تھا، وہ سلائسز جو ہوں گے وہ بہت باریک ہوں گے، لہٰذا ہم اس کے کراس سیکشن کا ایریا بڑے آرام سے معلوم کر سکیں گے اور ہمارے پاس پھر والیوم آ جائے گا پورے سالڈ کا. تو مقصد یہ ہے کہ جو بہت سارے سلائسز ہم کریں گے کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو اب تک پتا چل گیا ہوگا کہ بائی ٹیکنگ دس از ڈن بائی ٹیکنگ دا لمٹ ایز دی میکسیمم ڈیلٹا ایکس کے گوز ٹو زیرو. تو اگر اب ہم یہ کرتے ہیں کہ میکسیمم ڈیلٹا ایکس کے گوز ٹو زیرو تو ہمارے پاس ایک اکویژن آتی ہے جس کو ہم لکھ لیتے ہیں. یہ اکویژن بیسکلی آپ کو والیوم دے گی آف دا سالڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اینڈ دس از گوئنگ ٹو ایکول لمٹ ایز دا میکسیمم ڈیلٹا ایکس کے گوز ٹو زیرو آف دا سمیشن. یہ جو سمیشن کی اکویژن لکھی تھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے، تو جب ہم اس کا اب لمٹ لیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ ریزلٹ کیا ہوگا. لمٹ اس سمیشن اکویژن کا ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کئی دفعہ، تو یہ جب لمٹ آپ لیں گے تو ریزلٹ آئے گا دی ڈیفینیٹ انٹیگرل فرام اے ٹو بی آف دی ایریا آف دی کراس سیکشن وچ وی ول کال اے آف ایکس ٹائمز ڈی ایکس. تو یہ جناب آپ کی تھیوری ہو گئی جو ہمیں آج ڈسکس کرنی تھی، میجر پارٹ جو ہے لیکچر کا، اور اس میں ہم نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں یہی دیکھا کہ سلائسنگ کے ذریعے کیسے ہم نے اپنا یہ جو والیوم معلوم کیا ایک سالڈ کا. تو اس سارے باتوں کو فارملائز کر لیتے ہیں ان 2 اسٹیٹمنٹس جنہیں ہم والیوم فارمولا کہہ سکتے ہیں. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ان کو لکھ کے. یہ 2 والیوم فارمولا ہیں آپ کے پاس. ایک پہلا کیس جو ہے وہ آپ جب استعمال کرتے ہیں جب آپ کے کراس سیکشنز جو ہیں وہ پرپینڈیکولر ہیں ٹو دی ایکس ایکسس، جو ہم نے ابھی اس ایگزامپل میں دیکھے. اور دوسرا فارمولا جو ہے یہ آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ کے کراس سیکشنز ہوں پرپینڈیکولر ٹو دی وائی ایکسس. تو یعنی 2 کیس ہو سکتے ہیں کہ ایک کیس میں شاید آپ کا سالڈ ایکس ایکسس سے پرپینڈیکولر ہو اس کے کراس سیکشنز، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کراس سیکشنز وائی ایکسس سے پرپینڈیکولر ہوں. لہٰذا یہ 2 فارمولے ہیں، دونوں ایک سے ہی کام کرتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ جو فنکشن ہوتا ہے وہ پہلے کیس میں ایریا فنکشن جو ہے وہ ایکس کا فنکشن ہے، سیکنڈ کیس میں ایریا جو ہے وہ فنکشن ہے وائی کا. اچھا جی، تو یہ ایک چیز ہم نے دیکھ لی کہ ہم بیسکلی والیوم معلوم کیسے کرتے ہیں سالڈس کا یوزنگ دا کراس سیکشنز. اور وہ کراس سیکشنز ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈفرنٹ ہائٹ ہو سکتی ہے، ڈفرنٹ ایریا ہو سکتا ہے ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹس ان دا سالڈ. تو لہٰذا اس کے لیے سلائسنگ کا میتھڈ ہم نے ڈیولپ کیا اور یہ آپ کے سامنے. اب بات کرتے ہیں سالڈز آف ریوولوشن کی. تو ان کا والیوم کیسے معلوم کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو سالڈز آف ریوولوشن ہوتے ہیں یہ ہیں کیا. تو یہ میں نے کہا تھا بڑی انٹرسٹنگ چیزیں. میں نے اگزامپل دی تھی کہ اگر یہ ہے میرے پاس ایک 2 ڈائمینشنل امیجن کرتے ہیں فگر، تو اس کو اگر میں روٹیٹ کرتا ہوں ایسے تو میرے پاس ایک سالڈ تو شاید نہ آئے کیونکہ اس کی تھکنس سالڈ ہی ہوگا ایکچولی، کیونکہ آپ کے پاس ایک 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ آ جائے گا. اس کی شاید تھکنس کوئی نہ ہو کیونکہ آپ امیجن کر رہے ہیں کہ یہ بہت باریک سی چیز ہے. اچھا، اب اس میں زیادہ بہتر ایگزامپل تو ایسی ہوگی جس کو ہم ایکچولی بنا لیتے ہیں. یہ اس کی ریموٹ کی اتنی اچھی ایگزامپل نہیں تھی، ایک بنا کے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر ایک ایکس وائی ایکسس ہے، اس میں آپ کے پاس ایک فنکشن ہے ایف جو کہ نان نیگیٹو ہے اور ساتھ میں کنٹینیوس بھی ہے ایک انٹرول اے سے بی تک اس کے اوپر. اور اب یہ کرتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ ایک ریجن یہاں پہ نیچرل سا بنتا ہے جو ہم پہلے ایسی ایگزامپلس دیکھ چکے ہیں. دا ریجن آر which is bounded above by the graph of the function f, on the sides by the lines x equals a, x equals b, and at the bottom by the interval a comma b. تو یہ آپ کے پاس ایک پکچر ہے. اس کو اگر میں امیجن کریں کہ اس کو میں روٹیٹ کرتا ہوں اراؤنڈ دی ایکس ایکسس، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایسا ایک ریجن ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے ابھی تصویر میں دیکھا اندازن،
اس کو اگر میں یہ ایسے کر کے ریجن ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اس کو اگر میں ایسے گھماتا ہوں, روٹیٹ کرتا ہوں اراؤنڈ دی ایکس ایکسس, تو میرے پاس کیا ریزلٹنگ سالڈ کریٹ ہوتا ہے. یہ تھوڑا یہاں پہ سوچنے والی بات ہے, تھوڑی سی امیجنیٹو تھنکنگ, کریٹو تھنکنگ, لیکن آپ نے شاید امیجن کر لیا. اس کو بنا لیتے ہیں, تصویر کو روٹیٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کا جو ریزلٹنگ آبجیکٹ بنتا ہے یا سالڈ, وہ آپ کے سامنے ہے ادھر. یہ ایک طرح کا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ بلو ہارنز جیسے ہوتے تھے ایک زمانے میں, اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے یہ. اور اس میں اب یہ نوٹ کریں, سیدھی سی بات ہے کہ چونکہ اس کا آپ کے سامنے تصویر بنی ہے, اس کا جو کراس سیکشن اگر آپ لیں اس سالڈ کا, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے سرکل. ظاہر سی بات ہے کہ ایک سالڈ ایسا ہے جس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے بنا تھا. اس کا اگر میں ایک کراس سیکشن لیتا ہوں تو ریزلٹ جو ہے وہ ایک سرکل بنتا ہے. اس سرکل کا جو ریڈیس ہے وہ ہے دا فنکشن ایف آف ایکس. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ایکس ایکسس سے لے کے اس کی ہائٹ جو بنے گی, جہاں پہ آپ کا کراس سیکشن کی ہائٹ ہوگی, وہ وہاں پہ جا کے رکتی ہے جہاں پہ گراف جو ہے ایف کا ختم ہو رہا ہوتا ہے یا شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ریڈیس جو ہوگا وہ فنکشن ایف آف ایکس ہوگا. اور چونکہ ریڈیس پتا ہے تو ہم اس کا کراس سیکشن کا ایریا معلوم کر سکتے ہیں. ایریا از جسٹ پائی آر اسکوئرڈ. تو ان دس کیس آر جو ہے وہ ایف آف ایکس کی برابر ہے, تو ہم لکھ سکتے ہیں اس کا ایریا ایز اے آف ایکس ایکولز پائی ٹائمز ایف آف ایکس کوانٹٹی اسکوئرڈ. اور اب جب ایریا اب ہمارے پاس آ گیا ہے, تو اب ظاہر ہے جو سلائسنگ میتھڈ ہم نے ابھی دیکھا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم پورے سالڈ کا والیوم معلوم کر سکتے ہیں. وہی بات ہے کہ سلائس ہمارے پاس آ گیا, ایریا معلوم کر لیا ہم نے اس کا کراس سیکشن کا, اب ہم والیوم معلوم کر سکتے ہیں سالڈ کا, اور اس کی اکویژن بنے گی والیوم از اکول ٹو دی انٹیگرل فرام اے ٹو بی آف پائی ایف آف ایکس اسکوئرڈ ڈی ایکس. تو یہ جناب آپ کے پاس آ گیا ایک اور پروسیس جس میں ایک سالڈ آف ریوولوشن انوالو تھا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہمارے پاس فگر بنا جس کا کراس سیکشن جو تھا وہ ایک ڈسک تھی. ڈسک یعنی وہی بات کہ ایک طرح سے جیسے سی ڈیز ہوتی ہیں, کمپیکٹ ڈسک, تو ایک طرح کی ڈسک بنی تھی. اس ڈسک کا ہم نے ریڈیس معلوم کر لیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے سلائسنگ کا پروسیس استعمال کر کے والیوم معلوم کر لیا آف دی ریزلٹنگ آبجیکٹ. اچھا جی, اب یہ ڈسکس تو ہم نے دیکھ لی, ابھی ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی. اب ایسا دیکھتے ہیں کہ ایک سچویشن ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اسپیشل کیس تھا کہ آپ کا جو ریجن تھا آر, جس کو آپ نے روٹیٹ کیا, یہ نیچے باؤنڈیڈ تھا ایک انٹرول سے, دیٹ واز آن دی ایکس ایکسس. تو اس میں یہ کہ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے نیچے ایکس ایکسس ہو سکتا ہے کسی اور گراف کا فنکشن ہو. یعنی اب ہم ایسی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ایک ریجن ہے جو کہ کنفائنڈ ہے بٹوین دا گراف آف اے فنکشن ایف, کنٹینیوس اینڈ نان نیگیٹو فنکشن ایف, اینڈ اندر فنکشن, the graph of another function which we can call g, which is also non-negative and continuous on AB. تو اب اس کو اگر ہم روٹیٹ کرتے ہیں اس ریجن کو اراؤنڈ دی ایکس ایکسس, تو کیا ریزلٹ ہوگا, کیا پروسیس ہوگا. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ سچویشن ہے کیا, کچھ تصویریں بنا کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے پہلا فگر میں, تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے وہ سچویشن ہے جہاں پہ ٹاپ پہ ایک فنکشن کا گراف ہے اور باٹم پہ ایک فنکشن کا گراف ہے, اور ان دونوں کے درمیان میں ایک ریجن ہے آر. اب اگر اس کو میں روٹیٹ کرتا ہوں اس ریجن کو ایکس ایکسس کے اراؤنڈ, تو جو ریزلٹ آتا ہے وہ میرے پاس ایک سالڈ ہے, اسی ٹائپ کا سالڈ ہے جو ابھی پچھلی ایگزامپل میں دیکھا. صرف فرق اتنا یہ ہے کہ اس سالڈ کے بیچ میں ایک سوراخ ہے, یعنی ایک طرح کا ہول ہوا ہے. یعنی جیسے ایک دانت ہوتا ہے, اس کے اندر کیوٹی اگر لگ جائے تو ایک طرح کا سوراخ سا ہو جاتا ہے, اسی طرح یہ وہی سالڈ ہے جو ایک طرح کا آپ سمجھ لیں دانت ہے, اس کے اندر ایک سوراخ ہوا ہے. تو اس کا اب ہم والیوم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو وہی پروسیس ہے جیسے ابھی ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا تھا جہاں پہ کراس سیکشن جو تھے وہ ڈسک تھی. اگر اس سالڈ کا آپ کراس سیکشن لیں گے تو کیا آئے گا آپ کے پاس ریزلٹ؟ آپ کا ریزلٹ آئے گا, آپ کا جو کراس سیکشن ہوگا وہ ایک واشر بنے گا, یعنی وہ ایک ڈسک ہوگی لیکن اس کے بیچ میں ایک سوراخ ہوگا, تو ایک طرح کا واشر بن جائے گا. اور اس کا وہی بات ہے کہ اگر واشر کا آپ کے پاس ایریا آ جائے تو سالڈ کا والیوم معلوم کرنا بڑا آسان ہے. جسٹ ٹیک دی انٹیگرل جسٹ ایز وی ہیو ڈن بفور. تو اس واشر کا ایریا کیسے معلوم کریں گے؟ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہے تو یہ سرکولر اور لیکن بیچ میں ایک سوراخ ہے. تو یہ اب بیچ میں سوراخ ایک ہے اور بڑا سرکل ہے, تو اس میں اب اس کا ہم یعنی ایریا کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس واشر کا؟ سوال یہ ہے.
تو اس میں یہ نوٹ کریں کہ آپ اگر جو بیچ میں ایک سوراخ ہے اس کا اگر ایریا معلوم کر لیں اور جو بڑا سرکل ہے اس کا ایریا معلوم کر لیں اور بڑے میں سے چھوٹا مائنس کر دیں تو جو ریمیننگ ایریا آئے گا وہ ایریا ہوگا آپ کے واشر کا, کیونکہ جو چھوٹا سوراخ ہے وہ تو ایمٹی ہے, وہ سوراخ ہے. تو آپ سوراخ کا ایریا معلوم کر کے سالڈ میں سے مائنس کر دیں تو آپ کے پاس واشر کا ایریا آ جائے گا. تو آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں اس کی اکویژن ایز دا فالوئنگ. ایریا آف دی کراس سیکشن وچ از اے واشر ول اکول پائی ٹائمز ایف آف ایکس کوانٹٹی اسکوئر مائنس پائی ٹائمز جی آف ایکس کوانٹٹی اسکوئرڈ. چونکہ ایف آف ایکس جو ہے وہ ریڈیس ہے بڑے سرکل کا اور جی آف ایکس جو ہے وہ ریڈیس ہے چھوٹے سرکل کا. تو یہ فارمولا بن گیا ایریا کا اس کراس سیکشن کے. اس کو سمپلیفائی کریں, پائی کامن لے لیں دونوں میں سے, تو ریزلٹ آتا ہے پائی ٹائمز ایف آف ایکس اسکوئر مائنس جی آف ایکس اسکوئر. تو اب والیوم بڑے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. یہ جو ایریا آ گیا, اکویژن آئی ایریا کی, اس کا آپ انٹیگرل لے لیں فرام اے ٹو بی اینڈ یو ول گیٹ دا والیوم آف دی سالڈ دیٹ وی ہیو. تو اس کو لکھ لیتے ہیں, والیوم ول اکول دی انٹیگرل فرام اے ٹو بی پائی ٹائمز ایف آف ایکس اسکوئر مائنس جی آف ایکس اسکوئر کوانٹٹی. تو یہ جناب آپ کا ہو گیا فائنڈنگ دا والیوم یوزنگ دا واشر میتھڈ. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے ڈسک دیکھی تھی پہلے وچ اروز ایز اے کراس سیکشن, اسی طرح سے اب آپ کے پاس واشرز بھی آ سکتے ہیں اور اس کی سچویشن میں کیسے معلوم کرتے ہیں ایریا, یہ آپ نے ابھی دیکھا. تو جناب یہ آج کا ہو گیا لیکچر. اس میں ہم نے کافی باتیں کی ایریا والیومز کی, تو ہوپ فلی اٹ واز کلیئر. اس میں یہ ہے کہ جو کانسیپٹس ہیں وہ تھوڑے سے ایبسٹریکٹ ہیں, کیونکہ جو سالڈز بنتے ہیں ان کو تھوڑا سا امیجن کرنا پڑتا ہے اور کورسپونڈنگ جو ان کے کراس سیکشنز ہوتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اٹس فن. میرے خیال سے تو یہ کافی مزیدار بات ہے. تو کوئی پرابلمز ہوں تو پلیز پوچھ لیجیے گا. تو ٹھیک ہے جی, پھر آپ سے اگلی دفعہ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں, اور پھر ہم انہی مزید آئیڈیاز کو ڈیولپ کریں گے. تو آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو فار یور ٹائم. اللہ حافظ.